اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جس کسی نے ہدایت حاصل کی، جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو پہچان کے اس راستے کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا، یعنی اس نے راستہ پا لیا، اس نے راستہ پا کے اللہ تعالیٰ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی احسان تھوڑی کیا، اس نے اپنی جان کے اوپر احسان کیا۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی، جو راستہ پا گیا، وہ خوش قسمت انسان جو ہے وہ راستہ پا گیا تو اس کا راستہ پانا اسی کے لیے فائدہ مند ہوا۔ یہ تو ایک قسمت والے انسان کی بات ہے کہ اس نے راستہ پا لیا، اور راستہ پانے کے بعد یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ آ گیا، کیونکہ اب جب وہ اللہ کے راستے پہ آ گیا آٹومیٹک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رخ بھی اس کی طرف ہو گیا، اور دنیا کے اندر بھی یہ انسان جو ہے سکون والے راستے پہ آ گیا، اس کی زندگی بھی سنور گئی، اور پھر آخرت میں بھی اطمینان کے ساتھ یہ کھڑا ہوگا۔ تو مگر اس سب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم کوئی معاذ اللہ انسان اگر سیدھے راستے پہ آ جائے، اس سے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو انسان کے اپنے لیے بھلا ہے۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان کٹر اللہ تعالیٰ کے دشمن بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کمی ہو جائے گی؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ آپ خالی اپنی حیثیت زمین اور آسمان کے سامنے دیکھیے، اپنی حیثیت خالی یہ قرۂ زمین کے سامنے دیکھیے، نیگلیجبل۔ آپ نے ملکی وے گلیکسی میں اپنے اس قرے کو دیکھیے، نیگلیجبل ہے اس کا وجود۔ تو رب العالمین کو کیا معاذ اللہ کوئی انسان یہ بولے کہ ایمان لانے سے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی درجہ بلند کر رہا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، اس سے زیادہ بلند ہستی کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا ایک انسان کی ہدایت جو ہے وہ اس کی اپنے جان کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان سچے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا درجہ تو ہے ہی پہلے سب سے بلند، اور کیا بلند ہم کر سکتے ہیں؟ تو مگر جس انسان نے ہدایت حاصل کی، اس ہدایت کا فائدہ اسی انسان کو ہوا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جس کسی نے گمراہی
اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لی تو اس گمراہی پہ چلتے ہوئے وہ جس راستے پہ چلے گا، جو گناہ وہ کمائے گا، ان گناہوں کا بوال بھی اس کی اپنی جان پہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کیا بگاڑ لے گا؟ ابھی پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو کے اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں کرے، وہ کیا بگاڑ لیں گے اللہ تعالیٰ کا؟ مگر ہاں، اگر انسان سیدھے راستے پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو قبول کرے، اس کی اپنی ہی زندگی امن اور سکون کے اندر داخل ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی جنت کی مینیفیسٹیشنز اس کو محسوس ہوں گی، جو اطمینان قلب اس کے دل کے اندر ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب ایک انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ دل کے اندر اس گناہ کی وجہ سے جو ہے ایک کانٹا سا داخل ہو جاتا ہے، وہ اریٹیٹ کرتا رہتا ہے انسان کو۔ اور جب ایک انسان نیک کام کرتا ہے، اس کی اپنی نفس کے اوپر ہی اس نیکی کے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے، کچھ اندر سے اس کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ پازیٹیونیس۔ تو جس انسان نے ہدایت حاصل کی، اس نے اپنے ہی نفس کے لیے فائدہ حاصل کیا، اور جو راہ سے بھٹک گیا، اس راہ سے بھٹکنے کا جو بوال ہے وہ بھی آخر کار اسی کے اوپر چسپا ہو کے رہے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے اس سے۔ تو جو لوگ مکاریاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف، وہ یہ جان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے امتحان کے طور پر کہ انسان دنیا میں کیا کچھ کرتا ہے، بن دیکھے یہ مجھ کو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد یہ پہچاننے کے بعد مجھ سے وہ محبت کرتا ہے کہ جیسی محبت کرنی چاہیے کہ نہیں، پھر اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ کیا کچھ کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کو غیب میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امتحان ہی رکھا ہے کہ بن دیکھے۔ زمین اور آسمان میں سینکڑوں نشانیاں اپنی رکھی ہیں، مگر مسلسل ڈائریکٹلی جو ہے ایک انسان اور اللہ کے بیچ میں پردہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کسی نے ہدایت کو ریجیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے کتنی زندگی ہے اس کی، چند روزہ زندگی ہے یہ قیامت کے مقابلے میں، اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جب حساب دینا ہے، اس دن وہ خود ہی لوزر ہوا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت تو وہ کسی کے چکر میں، کسی کو پلیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک رہے ہیں، مگر قیامت کے دن ان کا جو بوجھ ہے انہوں نے خود لے کے گھومنا ہے۔ آج تو بہت سارے سپورٹرز ہوتے ہیں، جیسے فرعون تھا ایک بادشاہ، اس کے بہت سارے سپورٹرز تھے۔ نمرود بھی ایک بادشاہ تھا، اس کے بھی بہت سارے سپورٹرز تھے، جو اس ٹائم اس کو کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے، کیونکہ وہ پاور میں تھا اس وقت، وہ اپنے آپ کو بہت ایروگنٹ اور جبار سمجھتا تھا۔ مگر آخر کار اس کے تمام کرتوت ہیں، ان کا بوجھ تو اسی نے اٹھانا ہے۔ کوئی بھی فرعون اور نمرود کا بوجھ اٹھانے کے لیے قیامت کے دن تیار نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو کوئی گناہ ایک انسان کر رہا ہے، وہ کان کھول کے یہ بات سن لے کہ ان بوجھوں کو لادا جائے گا اسی کی پیٹھ کے اوپر قیامت کے دن۔ چاہے دنیا کے اندر تمہیں کتنا ہی گناہوں کو مزین کر کے دکھایا جائے، بے شرمی اور بے حیائی کو سویلائزیشن کا نام دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارنے کو لگژریس لائف کہا جائے، اور لوگوں کے چکر میں ایک انسان بہت کچھ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف، اپنے نفس کے فائدے کے لیے، اپنے آس پڑوس، اپنے اہل و عیال کے فائدے کے لیے، کیا حلال کیا حرام، وہ ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا۔ اپنے نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے اور اپنے یہ جو قربا کے لیے، اپنے قریبیوں کے لیے،
وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ آخر کار یہ جو بوال میں نے کمایا ہے ان میں سے کوئی بھی میرے کام وہاں نہیں آئے گا قیامت کے دن. ایک بندہ اگر ایگزامپل لو کرپشن کر رہا ہے, وہ کرپشن کر کے کیا کر رہا ہے, اپنی اولاد کے لیے جائیداد جمع کر رہا ہے, خود تو جتنا فائدہ اٹھا لیا پھر تو دنیا سے جانا ہے. اب وہ انسان جو دولت جمع کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے, مگر کیا وہ اولاد قیامت کے دن اس کے گناہوں کو اپنے اوپر لینے کو تیار ہوگی؟ کوئی بھی وہاں کام آنے والا نہیں ہے. وہاں تو ہر انسان دوسرے سے بھاگے گا. قرآن میں لکھا ہے کہ اس یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, اس دن ایک انسان بھاگے گا اپنے ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے, اپنی اولاد سے, اور یہاں تک کہ ہر کسی سے. ہر کسی کو اپنی ہی ٹینشن ہوگی اس دن. تو لہٰذا دنیا میں جو بھی قدم اٹھاتا ہے ایک انسان, وہ پھونک پھونک کے اٹھائے, کیونکہ یہاں پہ تو تمہیں بڑے سپورٹرز مل جائیں گے, گناہ کرنے میں تمہیں سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تمہیں روکیں گے نہیں غلط کام سے. وہاں پہ ان میں سے کوئی بھی آگے آنے والا نہیں ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اور دوسری چیز یہ کہ ہم کسی کو بھی ہلاک نہیں کریں گے, کسی کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. حتیٰ نبعث رسولا. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت, اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے بنا اس کے کہ اس کو خبردار کر دیا گیا ہو, اس کو وارننگ پہنچ گئی ہو, اس کو سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ لگ گیا ہو. یہ قانون الہی ہے. جبکہ کل ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر سچ اور جھوٹ کا فرق رکھ دیا ہے, روح کی شکل میں ایک پاکیزگی انکلکیٹ کر دی ہے انسان کے اندر. اب اس کی روح اس کے ضمیر کو اچھائی کی طرف لینے کی کوشش کرتی ہے, اور وہ روح اس کو بار بار لنک بنانے کی کوشش کرتی ہے زمین اور آسمان کے اندر کی نشانیوں کو دیکھ کے رب کو پہچان. اگر اتنے میں ہی اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے لیتا کہ میں نے تمہیں روح دی, اس کے باوجود تم نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا تو چلو جہنم میں, تو اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, اس نے سچائی کا وہ پوٹینشل جو انسان کے اندر رکھا, اس پوٹینشل کو پھر اس کو نرچر کرنے کے لیے الگ الگ وقتوں پہ الگ الگ رسول بھی بھیجے جو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک کسی انسان کو خبردار نہ کر دیا گیا ہو, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب چسپا نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے عموماً عذاب جو دنیا میں آتے ہیں نا, اور قومیں جو نست و نابود کی گئی دنیا کے اندر, کن کو تباہ کیا گیا؟ ان لوگوں کو جن کے پاس رسول بھیجے گئے, جن کے اوپر حجت پوری ہو گئی. باقیوں کو مت کیا گیا. قوم عاد اور قوم سمود کا فار ایگزامپل ذکر قرآن میں آتا ہے, تو قوم عاد اور قوم سمود کے آس پاس بھی بہت سی ایسی وادیاں ہوں گی جہاں لوگ آباد ہوں گے, مگر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود میں رسول بھیجے. اس قوم کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ باقیوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو ایک بات تو یہ آ گئی. ٹھیک ہے راشد بھائی, بس ایک اس کو سیٹنگ پہ رکھ لو, ایسے ڈسٹربنس ہو جا رہی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کلاس پہ ہی ہم کنسنٹریٹ زیادہ رکھتے ہیں, تو باقی یہ سائڈ بائی سائڈ جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو دوبارہ سے ہم لوگ یہ سن لیں کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. یہ جو آیت ہے یہ بہت غور کرنے کی بات ہے اس کے اندر. آج تک میں نے جتنی بار بھی یہ آیت پڑھی, میں سرسری روانگی کے ساتھ پڑھ کے اس کے اندر فردر میرا دماغ کبھی نہیں یہ جو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا تھا. مگر اس درس کے لیے جب میں تھوڑا سا پریپریشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو اس وقت اس بات کے اوپر جو اس آیت کے اندر وہ ایک میسیج چھپا ہوا ہے, اس کی طرف میرا جو ذہن گیا.
اللہ تعالیٰ فرما رہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی کے اوپر بھی عذاب جو ہے مسلط نہیں کرتے، کسی کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، اور ہم نہیں کرنے والے کسی کے اوپر بھی عذاب جب تک کہ ہم اس کی طرف نہ بھیج دیں میسیج لے کے اپنا کوئی رسول کنوے کرنے والا۔ اب عذاب ایک تو دنیا میں آتا ہے، اور ایک عذاب ہے ابدی، ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والا آخرت کا عذاب۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتے تب تک جب تک کہ ان کو کلیئرٹی کے ساتھ سچائی کی دعوت دے نہ دی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا جہنم میں اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ڈائریکٹ اٹھا کے داخل کر دے گا کہ کوئی ایسے جو یہاں دنیا میں کوئی ایسے لوگ ہوں جن کو کبھی حق کی دعوت پہنچی نہ ہو؟ سوچنے کی بات ہے نا یہ، اور اس سے پہلے ان کو موت آ جائے، نہیں نا؟ تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے کہ عذاب ان لوگوں کو تبھی دیا جاتا ہے، اب عذاب سے اصل میں تو عذاب حقیقی آخرت کا ہی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ایب نارمل انسان دنیا میں پیدا ہو گیا، جس کا جو دماغ ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے کہ جیسے نارمل انسان کو کام کرنا چاہیے۔ فار انسٹنس وہ اپنے پیرنٹس کے لیے تو امتحان تھا، اگر اس کے والدین اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے تھے، یہ ان کے لیے امتحان ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایب نارمل اولاد دی کہ کیا اس کے باوجود یہ میرا شکر ادا کریں گے، یا یہ کسی اور در پہ جا کے اپنا سر اب پٹکیں گے کہ یہ جو میں نے ان کو عطا کیا کیا اس کے اوپر یہ مجھ سے راضی ہوں گے کہ میری ناشکری کریں گے۔ ماں باپ کا امتحان تو چلو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا امتحان ہو سکتا ہے، یا تو سزا ہو سکتی ہے کہ ان ماں باپ نے کسی کا حق لوٹا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی کے بچے کو مارا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر اس کنڈیشن میں مبتلا کیا۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، امتحان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب اس انسان کو ہی پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، انسان اور اللہ کے بیچ میں وہ بات ہے۔ مگر اس سب کے بیچ میں وہ جو لڑکا ایب نارمل پیدا ہوا، اس کی تو دماغ کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی یہ سمجھنے کی کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی اٹھا کے جنت میں داخل کر دیں گے یا جہنم میں داخل کر دیں گے جبکہ اس کا امتحان ہی نہیں ہوا؟ امتحان تبھی ہوتا کہ جب اس کو کیپیسٹی دماغ کا اس کا شاکلہ ایک عام انسان کے جیسا ہوتا۔ یہاں کوئی دیہات میں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں تک حق کی دعوت پہنچ ہی نہیں سکی، آج تو وہ چیز پاسبل نہیں ہے، مگر آج سے 100-200 سال پہلے جب یہ الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں تھی، یا کتابیں چھاپی نہیں جا سکتی تھی، یا جو ٹریولنگ تھی، سفر کرنا بہت مشکل تھا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے جاتے ہی مہینے بیت جاتے تھے، اتنے ٹریولنگ کے مینز نہیں تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس وقت ہو سکتا ہے نا، چانسز ہے نا کوئی ایسے علاقے ہوں کہ جہاں کے لوگ سدھرنا چاہتے ہوں، مگر ان تک حق کی دعوت اللہ کی حکمت ایسی تھی کہ نہیں پہنچی۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں نا کہ ہم کسی کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان کی طرف پیغمبر، اپنا پیغام دینے والا رسول نہ بھیج دیں۔ جنرلی یہ آیت پڑھنے کے بعد نا دنیا کی طرف انسان کا دماغ جاتا ہے کہ شاید یہ دنیا کے عذاب کی بات ہے کہ دنیا میں ہم تب تک عذاب نازل نہیں کرتے، مگر اصل میں تو عذاب حقیقی تو آخرت کا عذاب ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کلیئرلی حکم دے رہے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم ہرگز کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنے والے، حتیٰ نبعث رسولا، جب تک نہ بھیجے کوئی خبردار کرنے والا۔ تو عموماً یہ سوال بھی آپ لوگوں سے بھی پوچھا گیا ہوگا اور میرے سے بھی بہت بار پوچھا گیا کہ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا۔ جنرلی یہ سوال پوچھنے والے سنسیئر لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ خالی کنفیوژنس تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کہ ان کا کیا ہوگا اگر کوئی کسی اور کے گھر میں پیدا ہو گیا یا ایسے علاقے میں پیدا ہو گیا کہ جہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دین بتانے والا کوئی نہیں تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا نہیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. اور جنرلی یہ سوال جس نے مجھ سے پوچھے وہ خود ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور وہ خود قرآن سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ کرنے کا حق ہے. وہ دوسروں کو ایکسکیوز بنا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی کچھ نہ کچھ انجسٹس ہے اس بات میں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے سیدھے جہنم میں کیسے ڈال دے گا. تو اگر سنسیئرلی کوئی یہ سوال اپنے دماغ میں رکھتا ہے تو اس کا جواب اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی وزڈم ہے، اپنی حکمت ہے کہ دنیا میں اس نے کس سے کیا کام لینا ہے، کس قوم تک میسج پہنچنا ہے، کس ذریعے سے پہنچنا ہے. کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے امتحان ہے. قرآن میں ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنا لیا، تو کیا تم صبر کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم صبر کرتے ہو؟ یقیناً تم پہ یہ آگے والے جو لوگ ہیں مشرکان مکہ یہ بڑے بڑے جرائم تمہارے خلاف کریں گے، کیونکہ ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ آزمائش کا. اگر برے لوگ نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ لگے گا اچھے لوگ کون ہیں؟ اگر کوئی غریب نہیں ہوگا تو کیسے پتہ لگے گا کہ کون ایسے امیر لوگ ہیں کہ جو غریب کا درد سمجھ کے ان کی مدد کرتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی حکمت ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی وادیاں ہو جہاں پہ پیغام تو پہنچانا ہو، ہم نے جو ہم مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو دین کا کھڑپینچ سمجھتے ہیں اور واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑپینچ بنایا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق کی بات ہر اس گھر تک پہنچے جہاں تک نہیں پہنچی ہے. اور خالی زبان سے نہیں، آپ کی جو عمل یعنی تمہارے کرتوت گواہی دینے چاہیے کہ تم واقعی اللہ کو ماننے والے ہو. یہ نہ ہو کہ تمہاری کتھنی اور کرنی میں فرق ہو. تو اگر ہم نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو کیا آپ کے پڑوسی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ڈائریکٹ وداؤٹ اس کو یہ کنوے کر کے جس طریقے سے ہمیں کنوے کیا گیا، جس طرح سے اللہ کی کتاب ہمارے پاس آئی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اس آیت میں کہ نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ رسول نہ بھیج دے، کسی شخص کو خبردار نہ کر دے، اور خبردار ہونے کے بعد اگر وہ ریجیکٹ کر دے اچھے سے ٹھوک بجا کے آزمانے کے بعد، اللہ کا رسول ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی کریشن ہوتی ہے نا، اس کو ٹھوک بجا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی کھرا ہے. وہ یہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں جی جنرلی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بھی بزنس بنایا ہوا ہے. تو جن لوگوں کے دلوں میں چور ہوتا ہے، باقی جو لوگ اسلام سے بھی دور ہیں اور اسلام کا لبادہ بھی اوڑھ کے نہیں ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں ان کو دیکھو جی، ان لوگوں نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ جھوٹے مکار کرپٹ ظالم ایک دوسرے کی زمینیں ہڑپ رہے ہیں. ہر مہینے یہ تھوڑا تو ایک انچ اس طرف آیا ہوتا ہے میری زمین میں، اس کی جو باؤنڈری ہے. تو دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں. تو اگر اس طریقے کا کریکٹر مسلمان کا ہوگا، وہ کس منہ سے ایک دوسرے کو دعوت دے گا؟ وہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکے گا پہلے. تو مگر جو رسول ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے، ان کو تو ٹھوک بجا کے دیکھ لیتے ہیں لوگ اچھے سے. اس کے باوجود، اس چیز پہ یقین آنے کے باوجود کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی اپنے تکبر یا اپنی کوئی دنیائی فائدے کے لیے اس رسول کو ریجیکٹ کر دے تو اس کے بعد اس قوم پہ عذاب آتا ہے. ہم جیسوں کو ریجیکٹ کرتے رہے، ہم تو جھوٹے مکار لوگ ہیں. ہمارے تو اکثر اور بیشتر جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں وہ بزنس مین ہیں دین کے، ان کا بس چندہ بک اٹھا کے جی چندہ کرتے رہو، اور اکثر اور بیشتر یہ جھوٹے چندے کرتے ہیں. اس میں انہوں نے پرسنٹیجیں رکھی ہیں، پھر حدیثیں بتا دیں گے جی اب 30% پہلے میں کھا سکتا تھا اس میں سے، اب نہیں فرمایا گیا جو دین کے کام میں لگے وہ 40 بھی کھا سکتے ہیں.
اس طریقے سے ترمیم کرتے ہیں. یعنی اگر میں نے 10,000 روپیہ کمایا تو 40% میں کھا سکتا ہوں. یہ ہر کسی کی اپنی اپنی کہانیاں ہیں اور اس کے اوپر حجتیں بنائی ہیں. کس سے پوچھا؟ فلانے مفتی صاحب سے پوچھا. تو یہ لوگ تو چندہ جمع کرنے والے بیچارے ہیں، یہ کیا کسی کو بتائیں گے دین کیا ہے. تو اسی لیے اصل دین جو ہے وہ اللہ کی یہ کتاب ہے. اور جس کسی تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اللہ کی یہ کتاب آخری کتاب انسانیت کے لیے ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کی اس کتاب میں سے وہ دین ڈھونڈے، اس میں سے ایمان ملے گا. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو وہ قرآن کے سپاروں میں. یہ جو ایمان ہے یہ کسی مولوی کی جیب سے مت ڈھونڈو، اس کو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر ڈھونڈو. اسی لیے سینکڑوں لوگ اللہ کی اس کتاب کو پکڑ کے سیدھا راستہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ کتاب خود اپنے آپ کا ڈیفینس کر رہی ہے. ہمارے کرتوت دیکھ کے تھوڑی کوئی مسلمان بن رہا ہے، ہم سے تو چاپلوس کوئی آج بڑا نہیں ہے. دنیا پرست اور مفاد پرست ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کی کتاب ہوتی ہے اور پھر وہ اس کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کی مثال مشرکوں سے بھی بدتر ہے. مطلب they are worse than those who associate other with Allah. مطلب ان کا ضمیر اتنا نیچے گرتا ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ وہ نیچے گر گئے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے دین کے عالم بردار. تو اللہ تعالیٰ یہی اچھا مطلب یہ سپوز کریے کہ آپ کا پڑوسی تھا، آپ نے اپنی کتھنی اور کرنی اور اپنے اخلاق اور پھر قرآن کے ذریعے سب ہونا چاہیے. اخلاق بھی کچھ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آپ کے اخلاق کو ڈیزائن کرے گی، ڈیسائیڈ کرے گی. اس کے حساب سے اگر آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت نہیں دی ہوئی ہے جبکہ فرض آپ کا بنتا تھا، تو کیا قیامت کے دن اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ آپ مسلمان صاحب ہو، ڈائریکٹ ہمیں اٹھا کے جنت میں ڈال دیا جائے گا؟ کیا ایسا کنسپٹ ہے کوئی ہمارے دماغوں میں؟ بالکل غلط کنسپٹ ہے یہ. ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں دیا ہوا کہ تم جی نام سے ہو عبد الرحمن تو ایک دم اٹھا کے تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. یہ کرتوت بتائیں گے کہ تم کیا ہو، عبد الرحمن ہو کہ عبد الشیطان ہو. نام رکھنا تھوڑی، وہ تو نام تو بس آسان ہے رکھ دینا. یہ تو شہادت الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو یہ جو شعر لکھے ہوئے ہیں ذرا ان پہ کنسنٹریٹ کیا جائے کہ تالیاں بجانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. تو گیا وہ انسان، گزر گیا، وہ آپ کا پڑوسی تھا. آپ کا پڑوسی کتنا ٹائم بچ گیا اس میں؟ 1 منٹ بچ گیا. تو ٹھیک ہے دوسری کلپ کر لیتے ہیں.